بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين إله العالمين إلى لقاء يوم الدين آمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أما بعد فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات سب سے پہلے آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں بالخصوص امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں یا ایام عزا یا ایام غم بالخصوص شہادت شہدائے کربلا کے مناسبت سے آپ سب کے اور امام کے محضر میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحان کے طرف سے یہ جتنے بھی مواقع انسان کو ملتی ہیں جو کہ روحانی ہوتی ہیں، چاہے شہادت کی شکل میں ہوں چاہے ولادت کی شکل میں ہوں، جس بھی عنوان سے کوئی بھی روحانی محفل منعقد ہوتی ہیں جس کے اندر ذکر پروردگار و ذکر آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے طرف سے ایک انسان کے لیے اسپرچول راستہ ہے تقرب الہی حصول کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو کہ جس طرح بندے سے محبت کرتا ہے اسی حوالے سے اسی انداز سے ہی اللہ نے انسان کے لیے مختلف طرق اور سبیل معین کیے ہیں۔ جس طرح ایک کفالت کرنے والا انسان جو کافل ہے کچھ بندوں کے لیے ان کا رزق روزی صحت تربیت کے حوالے سے ذمہ دار خود کو ٹھہراتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، تو وہ انسان، میں توجہ کے طالب ہوں، وہ انسان اپنے اس محبوب کے لیے آسان سے آسان تر سہل ترین سبیل انتخاب کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ اس آسان راستے سے چل کر میری طرف آئے۔ یہ لوجیکل کام ہے، فطری عمل ہے انسانوں کے درمیان۔ جس طرح ایک انسان
جو خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے، اس کے باوجود وہ انسان اپنے محبوب کے لیے وہ طرق استعمال کرتا ہے جو سہل ترین ہو، تو وہ پروردگار جو اپنے بندے سے 70 معاون سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ یہ اہتمام نہیں کرے گا؟ جس طرح میں نے آپ سامعین کی خدمت میں فرقان مجید کا ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ سبحان ببانگ دہل سوال کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیا کوئی ایسا ذکر ہے جس سے اطمینان قلب حاصل ہو؟ یہ سوال ہے بندگان خدا کے لیے۔ اس سوال کے جواب میں بہت سارے مفکرین، دانشور حضرات نے اپنے انداز سے جواب دیا ہے، لیکن ایک شخصیت نے ایک ایسا جواب دیا ہے جو تا ابد تک وہ جواب کے مقابلے میں کوئی بشر اس کے مقابلے میں جواب نہیں لا سکتا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس نے اس پائے کا جواب عطا کیا ہے؟ آج تک کوئی بشر وہ جواب نہیں لا سکا۔ وہ خاتم النبیین، وہ سید المرسلین، وہ کون مرسلین، وہ کون نبی کہ اس دور جہالت میں، جس دور میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں اٹھ کھڑا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس دور جہالت کے معاشرے کو تبدیل کر دیتے ہیں، محبت اور الفت کے سمندر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ ہستی اللہ کی طرف سے ایک چیلنج کے طور پہ سوال ہوا ہے، اس کا جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، یعنی کہ قرآن میں سوال ہوا، آیا کوئی ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان قلبی ملے؟ ہر انسان چاہتا ہے، یہ انسان کے نیچر میں انسٹالڈ ہے کہ ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان ذہنی آسودگی چاہتا ہے، ہر انسان بدن کے حوالے سے آسانی چاہتا ہے، ہر انسان کے اندر فطرت نے یہ انسٹال کر دی ہے کہ فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر سکون میسر ہو۔ روح کے لیے بھی سکون چاہیے، روح کے سکون کے لیے وہ تمام اسپرچول ویز ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا روح ارتقاء کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آیا کوئی ایسا بدن ہے جس کو آرام چاہیے، نہیں کہا ہے، ذکر کا نام دیا ہے۔ ذکر ایک روحانی عمل ہے، یعنی کہ ذکر کرنے سے آپ کا بدن چوڑا نہیں ہوگا، آپ کوئی باڈی بلڈر نہیں بنیں گے، آپ کے مچھ داڑھی لمبی نہیں ہوگی ذکر کرنے سے۔ ذکر کرنے سے فقط اور فقط آپ کی روحانی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ اب روحانی صلاحیت بڑھانا ایک میٹر کو آپ خراب کرتے ہیں یا اس کو دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس پوری کائنات میں، ایک سافٹ ورژن ہے، ایک ہارڈ ورژن ہے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی طاقتیں جس کشمکش میں ہیں، جس سٹرگل میں ہیں یا جس کمپٹیشن میں ہیں، وہ سافٹ ورژن اور ہارڈ ورژن کے درمیان ہیں۔ میرے نزدیک زیادہ تر طلباء بیٹھے ہیں، آپ کے لیے، آپ سامعین کے لیے میں مخاطب ہوں۔ یہ جو 10-20 سال گزشتہ جو آزاداری ہو رہی تھی، یا ہمارے بزرگان نے جس انداز میں آزاداری برپا کی ہے، اللہ ان کی آزاداری کو قبول فرمائے، اس کا اجر دے۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ لیکن آفٹر 10 ایئرز ایسا دور آنے والا ہے، یہ مجلس کا فارمیٹ چینج ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ سافٹ آزاداری کا دور آنے والا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے، سافٹ یونیورس سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اس دور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سافٹ یونیورس کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح کچھ مفکرین نے گلوبلائزیشن کے حوالے سے باتیں کی ہیں، لیکن آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو سافٹ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں آفٹر 10 ایئر، 10 سال کے بعد یہ سافٹ یونیورس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس دور میں ہماری آزاداری بھی سافٹ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ سامعین کی خدمت میں پہلی دفعہ آیا ہوں، وہ اس مجلس کو ہم پرثمر بنائیں گے، چند عرائض آپ سامعین تک پہنچا کر ایک نتیجے تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی ذکر ہے جس سے اطمینان قلبی؟ قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے
آپ دعائے قنوت میں بھی بہت ساری ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جس میں یہ دعا ہے: اے پروردگار، دلوں کو تبدیل کرنے والے پروردگار، دن کو رات میں چینج کرنے والے پروردگار، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے لیے راحت فراہم فرما۔ یہ دعائیں آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بشر کے لیے راحت چاہیے، ایسا ہے نا؟ کوئی بھی لیونگ تھنگ ہے، جاندار شے جس کے اندر اللہ نے روح عطا کی ہے، ہر روح کے لیے آسان اور سہل ماحول چاہیے۔ لیکن آج کے جو جوان ہیں، مجھ سمیت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کا جو دور تھا اور آج کے دور بہت سخت آ گیا ہے۔ میں ایک یہاں پر دعویٰ کر کے ایک بات کرنے لگا ہوں، اس دور میں اگر کوئی بچہ، اگر کوئی جوان خاتون، جوان لڑکی، بچہ، جو بھی جس ایج میں گزر رہا ہے، اس دور آشوب میں جو دائیں طرف گناہ ہے، بائیں طرف گناہ ہے، سامنے کی طرف گناہ ہے، نیچے دیکھتا ہے گناہ ہے، اوپر دیکھتا ہے گناہ ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے گناہ ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے ہر طرف سے گناہ کے لیے ایکسیسیبلٹی ہے۔ اس دور آشوب میں اگر کوئی انسان، کوئی جوان پاک دامن ہے تو یہ فرشتے سے افضل ہے، دعویٰ کر رہا ہوں۔ ایسے ہی تو نہیں کہا اللہ نے یہ اشرف المخلوق ہے، دو کان دو آنکھ ہونے سے اللہ نے یہ اشرف نہیں کہا ہے، یا کسی کے عبا قبا پہننے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اشرف المخلوق ہے۔ اس نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ اللہ نے اس بندے مومن کے لیے، اس بنی نوح انسان کے لیے اشرف کا لقب دیا ہے؟ اشرف کا لقب اشرف نام رکھنے سے نہیں دیا ہے، پروردگار عالم ویلیوز کو تقسیم کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے ویلیوز ہیں جو انسان کے اس فزیکل بدن کے اندر انسٹالڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی روحانی وہ تمام صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب۔ تب اللہ سوال کرتا ہے، اے دو آنکھ رکھنے والا بشر، ایسے لوجک کے اندر، فلسفی کے اندر انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما ہوا انسان، انسان کون ہے؟ حیوان ناطق، یہ بولنے والا حیوان ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ حیوان۔ اٹس مین کہ انسان کے اندر حیوانی صفات پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر تین طرح کی قوتیں پائی جاتی ہے، قوت شہوانی ہے، قوت جسمانی ہے، قوت عقلی ہے۔ ان تین صلاحیتوں کا مرکب اس شہ کو انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے طرف ایک اور مخلوق ہے جس کے اندر قوت شہوانی و قوت جسمانی ہے، جسے جانور کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ ایک تیسری مخلوق ہے جس کے پاس فقط اور فقط قوت عقلی ہے، جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں۔ ایسا ہے؟ یعنی تین مخلوقات کے اندر اللہ نے تین صلاحیتوں کو، تین طاقتوں کو تقسیم کیا ہے۔ یہاں سے ہم نے اخذ کیا کہ جس شے کے پاس عقل موجود ہو اس پر عبادت فرض و لازم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کے پاس عقل ہے، فرض ہے، عبادت لازم ہے، لیکن فرشتہ مجبور ہے۔ فرشتہ اپنی اس صلاحیت سے، اس ڈیوٹی سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا، اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، اگر کوئی فرشتہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو تسبیح پڑھتا رہے گا۔ جانور کی طرف آتے ہیں، جانور کے اندر دو طاقتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ دو طاقتیں تو فرشتے سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ عقل سب سے اولا چیز ہے۔ جانور کو دو صلاحیتیں دے کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرشتے سے افضل ہے، بلکہ قوت شہوانی اپنی تولیدی سسٹم کو بڑھانے کے لیے ہے، لیکن جسم ایز اے سورس ہے، ایز اے ٹول ہے۔ جس پرپس کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے اس تک اس نے محدود رہنا ہے۔ جانور بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ پڑھ لکھ کر کسی مدرسے میں پڑھ کر آج تک کوئی بکری علامہ نہیں بنی ہے۔ اٹس مین کہ اس کی صلاحیتیں، اس کی لمٹ بھی محدود ہے، لیکن فقط یہ انسان ہے جی، تین طاقتیں بھی دی ہیں اور آزادی بھی دی ہیں، حق و باطل کے درمیان آزاد چھوڑا ہے۔ دیکھیں میں نے شروع میں اسی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حق کا راستہ، باطل کا راستہ دکھا کر آزاد چھوڑنے کے بعد اللہ نے وہ تمام وسائل بھی فراہم کیا ہے۔ اے بندے مومن،
یہ سبیل جو ہے، یہ راستہ جو ہے، یہ تقرب الہی کے لیے، یہ فلاح کا راستہ ہے۔ ان تمام نجات یافتہ راستوں میں سے ایک بہترین راستہ، جو لیٹسٹ راستہ ہے، جو ماڈرن راستہ ہے، جو بہت ہی جامع راستہ ہے، جو بہت ہی استقامت اور استقلال رکھنے والا راستہ جو آج کے دور میں ہے جوانوں، وہ فقط اور فقط تحریک نہضت کربلا ہے۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، امام کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی فقط اور فقط معرفت نہضت کربلا حاصل کرتا ہے تو اس کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ جو عالم اقوام میں آج دیکھیں، دیگر مذاہب میں، دیگر اقوام میں دیکھیں، جس کے دل میں حرمت سیدہ پیدا ہو وہ حر بن جاتا ہے، جس کے دل میں حرمت سیدہ ہو وہ حر بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذکر جو اطمینان قلبی دیتا ہے، تو اس حر علیہ السلام نے بھی ذکر کیا تھا، بی بی پاک سیدہ کا ذکر کیا تھا، اس کی تعظیم کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ جب امام حسین کے ساتھ مکالمہ ہوا نا، جب امام حسین نے اس کو کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، اس کے جواب میں اس کے وہ جوشانہ، وہ جذبہ، وہ تمام تر صلاحیتوں کو دبا کر کیا کہتا ہے، اگر میری ماں، معذرت، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری ماں جیسی ماں اگر ہوتی تو پھر میں یہ ورڈز، اگر میری ماں تمہاری ماں جیسی ہوتی تو میں ریپیٹ کرتا، بلکہ تیری ماں وہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس عظمت کے وجہ سے اللہ سبحان اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ بی بی کی عظمت اس قدر عظیم ہے۔ آج عالم اسلام میں آپ سرچ کریں، گوگل کریں، جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں ان کی کنورجن کی بیہائنڈ ریزن فقط اور فقط حرمت سادات، حرمت سیدہ ہے۔ میں اپنے ماؤں بہنوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا ایز اے طالب علم کہ آج اگر کسی خاتون کے اندر عظمت سیدہ ہے، اگر جس خاتون کے دل میں عظمت سیدہ ہے تو وہ تمام تر احکامات الہی کا پابند ہو جائے گی۔ اگر کسی بھی حکم الہی سے نافرمانی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں حرمت سیدہ کمزور ہے صحیح لیکن کمزور ہے۔ سامعین محترم، اسی اطمینان قلبی کے لیے قرآن نے سوال کیا، اس کے جواب میں خاتم النبیین نے کہا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک وہ اطمینان قلبی کے لیے ایک ایسا ذکر، ایک ایسی آواز، ایک پائیدار آواز موجود ہے قتل حسین میں، جو آخرت تک وہ حرارت مومنین کے قلوب میں سرد نہیں پڑے گی۔ سامعین محترم، یہ ذکر آج جو آپ کر رہے ہیں، آپ جو آج جمع ہو گئے ہیں مولا کو پرسہ دینے کے لیے، یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں، اپنے بہت ساری ذمہ داریوں کو، مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس فرش عزا پر گرمی میں بیٹھے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ اطمینان قلبی ہے، وہ ذکر ہے، وہ اٹریکشن ہے ان پاک ہستیوں کا کہ جو آپ کو کھینچ لے آیا ہے۔ ایک دو گزارشات مزید ہیں، اس کے بعد آپ کے زحمات تمام کروں گا۔ سامعین محترم، بالخصوص میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، ان سے مخاطب ہوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی تزکیہ نفس کتاب میں فرماتے ہیں، ایک جوان، ایک انسان گناہ کبیرہ کیوں انجام دیتا ہے، گناہ کبیرہ میں کیوں مرتکب ہوتا ہے، اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جو بھی توجہ کے طالب ہوں آپ سب کے لیے، جو بھی شخص صبح سے لے کر شام تک لغویات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، دوستوں سے بات چیت کرتا ہے، گالاں گلوچ سے کرتا ہے، کسی بدتمیزی کرتا ہے، فحش تصاویریں دیکھتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہے، آفٹر 24 آور اس بندے سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میرے شہزادوں، گناہ کبیرہ ایسی نہیں سرزد بندہ کرتا ہے، اس کے لیے مقدمہ ہے۔ آپ نظر انداز کرتے ہیں
دیکھیں آج کا معاشرہ اس وجہ سے پرآشوب ہے. آپ دیوار کی طرف دیتے ہیں، دیوار میں برائی نظر آتی ہے. آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں برائی ہے. موبائل کے اندر وہ برائی ہے. یہ خود موبائل برائی نہیں ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ بہت ہی سالڈ سورس ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے استعمال پر انحصار ہے. لیکن موبائل کے اندر بھی برائی، دیواروں پہ برائی، راستے میں برائی، گاڑی میں برائی، جہاں جہاں جس محفل میں جاتے ہیں وہاں آپ کے لیے گناہ کرنے کے مواقع موجود ہیں. پہلے کے جو ہمارے بزرگان تھے گناہوں میں زیادہ ملوث نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دور میں گناہ کے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں تھی. اس دور کے مطابق وہ بہترین مخلوق شمار ہوتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہر طرف سے گناہ آپ کے لیے فراہم ہے. گناہ کرنے کے نت نئے طریقے آ گئے ہیں. اور اسی طرح امام معصوم کا قول ہے، امام کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، امام معصوم کا قول ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ مختلف طریقے سے نت نئے طریقوں سے گناہ کریں گے، اور ان گناہوں کے وجہ سے نت نئے بیماریاں پھیلیں گی. ڈاکٹرز پریشان ہو رہے ہیں، ریسرچ سینٹرز کھولے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک منفرد بیماری ڈائیگنوز نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی معصوم میں ایسی نہیں کہا ہے نا کہ ڈرانے کے لیے تھوڑی نہ کہا ہے. آپ جس انداز سے گناہ کریں گے اسی انداز کی برائی اور بلا پھیلے گی. سامعین محترم، آج کے اس مجلس کا عنوان جامع ہے، مختلف ٹاپکس کو جمع کر کے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کا لب لباب نتیجہ آپ کو دے کر آپ کے زحمات تمام کروں گا. سامعین محترم، آج کی اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، ذکر میں مشغول رکھیں، ایسا ذکر جس سے آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہو. اگر آپ معاشرے میں جاتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رشتہ دار کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں کوئی ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جس سے آپ کو اذیت مل رہی ہوتی ہے، جس سے آپ کی اسپرچول پاور کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی روحانیت پر حملہ ہوتا جا رہا ہے، جیسا کہ غیبت ہے، کسی کا اتار کھچاؤ ہے، کسی کا لیگ پولنگ کرنا ہے، ایسے میں آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں. اگر ایسا ذکر ہو رہا ہے جس سے آپ کو سرور مل رہا ہے، آپ کی ایمانی لیول بڑھ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اطمینان قلبی والا ذکر ہے. وہ جیسا بھی ذکر ہے، اس سلسلے سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر دوسرے نمبر پر یہ جو عشر محرم ہیں، آپ 30 دنوں تک مجالسیں منعقد کرتے ہیں، 10 دن کے بعد بھی مجالسیں ہوتی رہتی ہیں. تو ان مجالس کو اپنے لیے زندگی کے لیے ایک روٹین بنائیں، اس سے سیکھیں، عالم دین سے تقاضا کریں، سوال کریں آگے سے کھڑے ہو کے. وہ فضائل مناقب پڑھ کر چلا جائے گا، پیچھے آپ نیاز کھا کے گھر چلے جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آپ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے شخص، ممبر پر میں آیا ہوں یا کوئی بھی آتا ہے، اگر کسی فقہی مسئلے سے آپ ناواقف ہے، بعد از مجلس وہ اپنے آپ سے اس سے پوچھیں، دریافت کریں. یہ مجلس سے نیاز لینے کا طریقہ ہے. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے کہ ایران ہے، میں تو نہیں گیا ہوں لیکن بزرگان سے ہم نے سنا ہے، علماء کرام سے باقاعدہ مجالس کے بعد علماء کرام سے نشستیں ہوتی ہیں، فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں. ہمارا معاشرے میں ایسا ہوتا تھا، ہم جب چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے، لیکن آج کل یہ سلسلہ ختم ہو گیا. صرف وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون گلا پھاڑ پھاڑ کر مجلس پڑھتا ہے، کون زیادہ رلاتا ہے، کون زیادہ واہ واہ کرواتا ہے، کس مسجد میں امام بارگاہ میں لنگر لمبا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے عزیزان من. ایک آیت کا ٹکڑا آپ تک پہنچا کر زحمت تمام. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. مؤمنین میں سے کچھ مرد ہے، سامعین محترم، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا. اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے اس ارادے سے نہیں ہٹتے ہیں. سامعین محترم، وہ کون ہیں؟ اللہ نے کیا کنڈیشن، کیا فلٹر لگائی؟ مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں. آپ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں مومن ہوں اور ساتھ مرد بھی ہوں. مرد کے لیے اللہ سبحان نے کنڈیشن لگائی ہے، مومنین میں سے ہی کچھ مرد ہے. مرد کی خصوصیت کیا بتائی اللہ سبحان نے؟ مرد وہ نہیں ہوتا جو ہیکل باڈی رکھتا ہے، مرد وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے. وہ مرد ہے جس کے حوالے سے خاتم النبیین فرماتا ہے، لا دین لمن لا عہد لا. اس شخص کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے جس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر میں ایز اے بیٹا آپ کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہے؟ گھر میں ایز اے بیٹی آپ کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہے؟ اگر آپ گھر میں بہو ہے تو بہو کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہے؟ ماں ہے، ماں کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ ساس ہے، ساس کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی جس رشتے سے منسلک ہے، ایک پریوار، ایک چار دیواری کے اندر آپ کا زندگی کا گزر بسر ہونا ہے، تو وہاں پر آپ اپنا تعین کرے اپنی ذمہ داری، وگرنہ لا دین لمن لا اہل، کوئی دین نہیں ہے آپ کا۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ تو وہ من المؤمنین رجال، ان میں سے کون ہیں جو غزہ فلسطین میں کل کفر کے مقابل شہید ہو گئے، اپنا وعدہ اللہ سے کہ سچ کر دکھائیں۔ سید حسن نصر اللہ ہے، قاسم سلیمانی ہیں، اسی طرح بہت سارے معتبر شہدائے کرام ہیں، اسی طرح ملت جعفرہ کے شہدائے، انہوں نے اپنا فریضہ دیا ہے۔ فقط شہید ہونے سے مرد بھی نہیں ہوتا، دیگر جو آپ کے دوش پہ ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے سے اللہ نے کہا کہ آپ کو مرد کہلایا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ میرا پیغام ہے، اپنی ذہنوں کو کربلا کی طرف لے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں مولائے سید الشہداء علیہ السلام کے پاک اصحاب کے لیے۔ اپنے ذہنوں کو کربلا کے اس منظر میں لے جائیں، ایسا ماحول کربلا کا روز عاشور کا بنا، یا روز عاشور سے پہلے کا جو ماحول بنا، حر علیہ السلام بننے سے پہلے جس طرح امام کا قافلہ روکتا ہے، اس جو وہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ میرا سلام و مولا تیری غربت پر، میرا سلام و مولا تیری غربت پر، کیسی غربت آزادان مظلوم کربلا، جب میرا مولا کربلا کی طرف وارد ہوتے، باطل کے لشکر سے ایک سپاہ سالار جس کا نام حر ہے، مولا کا راستہ روکنے آتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین کی سخاوت کو دیکھے، جب دور سے قافلہ حر کو دیکھتا ہے، نظر آتے ہیں کہ پیاس سے نڈال ہے۔ عزیزان محترم، مولا عباس کو آواز دے کر مولا حسین بلاتے ہیں، اے میرے فوج کے سالار عباس، میں دیکھ رہا ہوں یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں جانور بھی پیاسے ہیں، سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا میرا وہ سخی امام جو دشمن کے ساتھ سپاہیوں کو پانی پلاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، ایک ضعیف جو خود پانی نہیں پی سک رہا تھا، مولا حسین خود آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے بزرگ کو پانی پلاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں سلام کرتا ہوں اس امام پر جو دشمن کے لشکر میں سے ایک سپاہی کو اپنے چلو میں سے پانی پلاتا ہے۔ وہ سکینہ 3 دن کی پیاسی بلکتی رہے، لیکن مولا حسین پانی نہ پلا سکے۔ وہ 6 ماہ کا اصغر مچھلی کی طرح تڑپتے رہے، لیکن پانی نہ پلا سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ منظر تھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ جب سپاہیوں کو پانی پلایا گیا، عزاداران مظلوم کربلا، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، مولا نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی قافلہ روانہ ہوتا ہے، عزاداران مظلوم کربلا
امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو روکتے ہیں، میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، میں حکم لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارا راستہ روکوں۔ امام کو جلال آتا ہے، امام فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، ابھی تو میں نے پانی پلایا ہے، ابھی تو میں نے تمہارے سپاہیوں میں سے جو پانی خود نہیں پی سک رہا تھا اس کو اپنے چلو سے پانی پلایا ہے، پھر بھی تو میرا راستہ روک رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس عصمت زہرا کے وجہ سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ حرمت زہرا تھی، وہ کون بی بی زہرا جو پہلو شکستہ اپنے سر کے تاج کی حفاظت کرنے کے لیے کوفے کے گلیوں میں جاتی رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ قافلہ روانہ ہوا، جنگ کا میدان سج گیا، یہ حر علیہ السلام کو یہ توبہ طائب ہونے کا ایک اللہ کے طرف سے وسیلہ ملتا ہے۔ یہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے غلام کو، بیٹے کو بلاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے غلام، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دے۔ جب پٹی باندھنے کی بات آ گئی، وہ غلام اور بیٹا پوچھتے ہیں بابا جان پٹی کیسی، کیوں، کس لیے پٹی باندھتے ہیں؟ تو حر کیا فرماتے ہیں، جب مولا کا راستہ میں نے روکا تھا، مولا نے میری ماں کو گالی دی تھی، اس گالی کے وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا، اس غصے میں نے غصے کے انداز سے مولا حسین کے چہرے اقدس کو دیکھا تھا، مجھے شرم آ رہی کہ میں یہ گناہگار آنکھوں سے مولا کو دیکھوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اے حر علیہ السلام، تیری حرمت اور تیری حریت پر سلام۔ اے پروردگار، کیسی حریت! حر علیہ السلام کو فقط بی بی کی عظمت کے وجہ سے علیہ السلام کا لقب ملتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جنہوں نے بی بی پاک سیدہ کو رلایا، جب اپنے بابا کی وفات پر رونا چاہی تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں سلام کرتا ہوں اس بی بی پر، السلام علیکہ یا سکینہ، السلام علیکہ یا صغیر کبیرنا۔ میرا سلام اس صغیر پر جو پانی کے بدلے میں 3 شعبہ تیر لگتا ہے۔ اے میرے شہزادے کی آواز بلند ہوتی ہے خیمہ گاہ سے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے میرا 6 ماہ کا یہ علی اصغر بغیر کسی جرم و خطا کے 3 شعبے کا تیر کھا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک اور جملہ ثواب کے نیت سے ذکر کر کے آپ کے زحمات تمام کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا زندان میں کس انداز میں شہید ہوئی ہے، اس کے روح کس طرح قبض ہوئی ہے۔ 3 دن کی پیاسی رہی ہے اور مولا عباس سے تقاضا کر گئی، لیکن مولا عباس بھی پانی نہ لا سکیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ سقائے سکینہ کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے، جو بھی اس کے مصائب کے دوران دعا طلب کرتا ہے، پروردگار بغیر وسیلے کے قبول کرتا ہے۔ احباب کے لیے، تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، بالخصوص ملت اسلامی کے سربلندی کے لیے، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، مرجعیت و رہبریت کی بقا کے لیے دعا کرے۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے، آپ تمام عزاداروں سے دعا کروں گا۔ اس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ایک مصائب کا جملہ عرض کروں گا، اس دوران دعا کیجیے گا۔ السلام علیکہ یا سکینہ، میرا سلام سکینہ تیری غربت پر، جو چادروں کا محافظ عباس علمدار بھی پانی تیرے لیے نہ لا سکے، وہ مولا حسین جو سخی امام ہے وہ بھی پانی نہ لا سکے۔ جب وقت شہادت قریب آئی، اپنی نانی اماں سے پوچھتی ہے، نانی اماں مجھے بہت پیاس تڑپاتی ہے۔ نانی اماں پریشان ہو کے فرماتی ہے، اے میری شہزادی، تیرا وہ بھیا بھی پیاسا چلا گیا۔ قالوا إنا وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون